اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ معزز شرکاء، آئیں دین سیکھیں کورس بحمد اللہ تعالی ہم حصہ سوم علوم الفقہ لیکچر نمبر 6 میں شریک ہیں۔ آئیے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ روزہ کی کتنی اقسام ہیں؟ کل ہم نے روزہ کی 8 اقسام پڑھی تھیں، میں دہرا رہا ہوں۔ فرض معین، نمبر 2 فرض غیر معین، نمبر 3 واجب معین، نمبر 4 واجب غیر معین، نمبر 5 سنت، نمبر 6 نفل، نمبر 7 مکروہ اور نمبر 8 حرام۔ کل ہم نے فرض معین اور فرض غیر معین کے بارے میں جانا تھا کہ فرض معین کسے کہتے ہیں اور فرض غیر معین کسے کہتے ہیں۔ تو ناظرین، فرض معین رمضان المبارک کے روزوں کو کہتے ہیں جن کا حکم اللہ پاک نے اسی آیت سیام میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو سال کے بعد رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں۔ فرض غیر معین سے مراد رمضان المبارک کے روزے اگر کسی عذر یا بغیر عذر کے چھوٹ جائیں تو غیر رمضان میں ان روزوں کا رکھنا فرض غیر معین کہلائے گا، یعنی وہ پھر سال میں آپ کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں اپنی سہولت کے پیش نظر، ان کو فرض غیر معین کہا جائے گا۔ اس کے بعد ہے واجب معین۔ واجب معین سے مراد وہ روزے ہیں جس میں انسان کسی کام کی نظر مانتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کہتا ہے کہ میں فلاں کام میں کامیابی حاصل کر لوں تو اللہ کے لیے رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ اب جب اس کی منت پوری ہو جائے گی تو اس پر واجب ہے کہ وہ رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھے، لہذا اس کو کہیں گے واجب معین، یعنی جس نظر میں خود انسان اپنے لیے کسی شے کو واجب کر لیتا ہے وہ اس کے لیے واجب معین ہو جائے گی۔ اور واجب غیر معین وہ عمل ہے جس میں اس طرح سے نیت کی جائے، اس طرح سے نظر مانی جائے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں تو 3 روزے رکھوں گا، اللہ کے لیے 3 روزے رکھوں گا۔ تو یہ نظر مانی، اب امتحان میں کامیابی حاصل ہو جانے کے بعد اب وہ سال میں کسی بھی وقت 3 روزے رکھے تو اس کو واجب غیر معین کہیں گے، یعنی اب اس نے اپنے اوپر کسی تاریخ کو یا کسی وقت کو مقرر نہیں کیا۔ اور واجب معین میں انسان اپنے لیے تاریخ یا پھر دن کو مقرر کر لیتا ہے، سو اسی دن اس کے لیے پھر روزہ رکھنا واجب معین کہلاتا ہے۔ لہذا یہ واجب معین اور غیر واجب معین۔ غیر واجب معین میں کفارے کے روزے بھی شامل ہیں، یعنی انسان رمضان کا روزہ اگر جان بوجھ کر توڑ دے تو اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، تو کفارہ ادا کرنا بھی واجب غیر معین کے زمرے میں آئے گا۔ وہ بھی سال میں کسی بھی وقت اپنی سہولت کے پیش نظر کفارے کا روزہ رکھے گا۔ کفارے کے مسائل الگ ہیں، انشاءاللہ ہم وہ اپنے اسباق پر پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔